پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری احتجاج میں شامل تھے۔ 1500 شرپسند مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے، جو خود بھی ہمراہ تھا۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے پولیس رینجرز نے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن کا استعمال نہیں کیا۔ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے کوئی ٹکراؤ ہوا، نہ ہی وہ تشدد کی روک تھام کے لیے تعینات تھی۔ قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈز اور مظاہرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ بنانا تھا۔ خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کے بڑے اسپتالوں کی انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی بھی تردید کی۔ من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اے آئی سے تیار جھوٹے کلپس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی خبروں میں صداقت نہیں، وہ اپنے سیل میں موجود ہیں اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے سیل کو تھانہ نیو ٹاؤن کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی 28 ستمبر کے احتجاج کے مقدمے میں گرفتاری ڈالی ہے۔ جیل اسپتال کے ڈاکٹر بانی پی ٹی آئی کا روزانہ طبی معائنہ کرتے ہیں۔ ان کا بلڈ پریشر اور شوگر نارمل ہے، وہ 2 مرتبہ ورزش بھی کرتے ہیں۔ جیل مینول کے مطابق انہیں سہولتیں دستیاب ہیں۔ موبائل ڈیٹا سست روی کا شکار، صارفین اذیت سے دوچار۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کی رفتار متاثر ہونے سے مشکلات کا سامنا۔ صارفین کا کہنا ہے کئی علاقوں میں وائی فائی سروس میں بھی خلل آ رہا ہے۔ انٹرنیٹ سست ہونے سے آن لائن کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے وینیو پر ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے نیا فارمولا زیر غور۔ ذرائع کے مطابق پاکستان چاہتا ہے نیا فارمولا کم از کم 3 سال کے لیے طے کیا جائے، جو تمام آئی سی سی ایونٹس پر لاگو ہو۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول اور وینیوز کا معاملہ اگلے 48 گھنٹے میں حل ہونے کا امکان۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی پر یک طرفہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے، ایسا راستہ نکالیں گے جس میں کرکٹ کی جیت ہو۔ ہمارے لیے سب سے ضروری پاکستان کی عزت ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ آئی سی سی کے چیئرمین بن گئے۔ گریگ بارکلے کی جگہ عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ جے شاہ کا کہنا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا چیئرمین بننا باعث فخر ہے۔ آئی سی سی ڈائریکٹرز اور بورڈ ممبرز کی حمایت اور اعتماد پر شکر گزار ہوں۔ جے شاہ کے لیے پہلا بڑا چیلنج چیمپئنز ٹرافی کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ پاک زمبابوے پہلا T20 آج کھیلا جائے گا۔ لائیو ایکشن شام 4 بجے شروع ہوگا۔ میچ کے لیے قومی پلئنگ 11 کا اعلان، سلمان علی آغا قیادت کریں گے۔ سائم ایوب، طیب طاہر، عمیر بن یوسف اور ابرار احمد ٹیم کا حصہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی قیادت پر سب کو اعتماد ہے۔ ظلم کر کے حکومت نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری۔ اسلام آباد احتجاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں بانی پی ٹی آئی رہائی کی تحریک مزید زور پکڑے گی۔ حکومت سمجھتی ہے کہ ظلم سے تحریک کمزور ہو گئی ہے تو یہ ان کی بھول ہے۔ ایک صوبے میں سے کچھ انتشاری اٹھ کے ڈیمانسٹریٹ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کو مفلوج کر دیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جو سیاست نہیں ہے یہ بددیانتی ہے۔ فورن ٹیررسٹ کو ساتھ بلاتے، ان کو ویپنائز کرتے، ویپنائز کر کے دارالخلافے پر حملہ کر دیتے۔ از دس اے جوک؟ اسٹیٹ شوڈ ایکٹ۔ جتھوں سے اسلام آباد پر لشکر کشی کی جاتی ہے۔ ایک صوبے سے کچھ انتشاری ملک مفلوج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ لاشیں ڈھونڈنے آ رہے تھے لیکن اداروں نے مذموم کوشش کو ناکام بنایا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ایک شخص کا کردار صرف ملک میں افراتفری کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں جتھوں کے ذریعے فیڈریشن پر چڑھائی کرنے سے این آر او نہیں ملتے،
अब शिद्दत पसंद और इंतशारी टोला दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने की गलती नहीं करेगा। कारकुनों के असल मुजरिम अली यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हैं। उन्हें छोड़कर भागने वाले अब किस मुंह से कारकुनों का दम भर रहे हैं? बानी पीटीआई और उनकी जमात को खत्म करने के लिए बुशरा बीबी काफी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का एक इत्तेफाक हुआ था इकट्ठे हुकूमत चलाने का। इस इत्तेहाद को चलाना था जो कि उस तरीके से नहीं चल सकी। 26वीं तरमीम जब हुई जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपना एक रोल प्ले किया, उसमें भी कुछ कमिटमेंट्स हुई थी जो कि ऑनर नहीं हुई, जिसके ऊपर एक कमेटी बनी है पीपल्स पार्टी की भी और PMLN ने भी कमेटी बनाई कि हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई उसको ऑनर किया जाए। पीपल्स पार्टी के बगैर मैं समझता हूँ कि हुकूमत नहीं चल सकती। पंजाब में पावर शेयरिंग पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब में बराबरी की सतह पर नुमाइंदगी का वादा हुआ था। नून लीग के साथ होने वाली कमिटमेंट को वफाकी हुकूमत ने ऑन नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग का हुकूमत चलाने पर इत्तफाक हुआ था। हमारे बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। खुर्रम में सीज फायर के ऐलान के बावजूद मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। झड़पों और गाड़ियों पर फायरिंग के वाकयात में अब तक 130 अफराद जाँ बहक और 186 जख्मी हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक खुर्रम के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात हैं। खुर्रम के हालात पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में कोहाट में जरगा। कमिश्नर कोहाट ने जरगे की कार्रवाई शुरू की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान। कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के बजाय बढ़ा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर हर चीज पर पड़ेगा। सिंधी कल्चर डे पर शहर शहर तकरीबात का इनकाद। सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंध की सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध के यौम सकाफत पर मुबारकबाद। कहा सिंध सूफियों की सरजमीन है जो सदियों से अमन और मोहब्बत की रोशनी का मीनार रही। आज का दिन वादी मेहरान की भरपूर सकाफती विरसे, शानदार रिवायात और लाजवाल इक़दार का मजहर है। कराची में अमरीकी काउंसिल खाना सिंध के सकाफती दिन की खुशियों में शरीक। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अबूम की मुबारकबाद। कहते हैं आज सिंध की रिवायात को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। इस सरजमीन पर सूफिया कराम की तालीमात और शायरी ने ऐसी नस्लों को परवान चढ़ाया जो रवादारी, इत्तेहाद, पुरअमन, बकाए बाहमी और बर्दाश्त की अलामत है। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रॉडिगर भी सिंधी सकाफत के रंगों में रंग गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सिंधी कल्चर डे की मुबारकबाद। कहा सिंधी कल्चर डे की खूबसूरती सिंधी अजरक और टोपी है। सिंधी कल्चर डे के हवाले से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। खैबर और वजीरिस्तान में छतें गिरने के वाकयात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। खैबर के इलाके ज़ख़ाक़ील इलाक़ों में घर की छत गिरने से 5 अफराद जान से गए। जनूबी वजीरिस्तान में कमरे की छत गिर गई। बाप, बेटा और बेटी जाँ बहक हुए। लकी मरवत में शहीद पुलिस कांस्टेबल करामतुल्लाह खान की नमाज जनाजा अदा। करामतुल्लाह गुज़श्ता रोज थाना पेजू पे दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए थे। नमाज जनाजा में DPO, पुलिस अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की। कराची में CVU के करीब पाकिस्तान रिफाइनरी की लाइन पुरस्रार तौर पर फट गई। फर्नेस ऑयल सर्विस रोड पर बह निकला। मुरम्मत का काम जारी। पाकिस्तान HIV के खिलाफ कौमी हिकमत अमली को मजीद मजबूत और मौसर बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एड्स के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा आइए एड्स से पाक मुल्क के लिए मुत्तहिद हो जाएं। मसावात और शमूलियत पर मबनी हिकमत अमली के जरिए ही हम HIV के फैलाव को रोक सकते हैं। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पर इस्राएली तैयारों की बमबारी में 40 अफराद जाँ बहक। खान यूनुस में 12 फलस्तीनियों की शहादतें। वर्ल्ड किचन सेंटर के 3 एहलकार भी इस्राएली बमबारी का निशाना बने।
وسطی غزہ میں سوپ بنانے والا معروف شیف بھی اسرائیل کے ڈرون حملے میں شہید۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا پھر آغاز، حماس کا وفد مذاکرات کے لیے مصر پہنچ گیا۔ اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری، تل ابیب میں ہزاروں افراد کا مارچ، حکومت سے یرغمالیوں کو فوری رہا کرانے کا مطالبہ۔ لندن میں اسرائیلی جاہلیت کے خلاف بڑا احتجاج، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چلی اور بوسنیا میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ شام کے شہر حلب پر عسکریت پسندوں کے قبضے کے بعد روس نے جنگجوؤں پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا فضائیہ نے شامی فوج کی مدد کے لیے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا۔ شامی فوج نے دعویٰ کیا حملے میں درجنوں جنگجو مارے گئے۔ گزشتہ روز عسکریت پسندوں نے حلب کا کنٹرول سنبھال لیا۔ خلیج تعاون تنظیم کا اجلاس آج کویت میں ہوگا، خطے کی معاشی صورتحال پر بات ہوگی۔ امیر قطر سمیت دیگر خلیجی ممالک کے سربراہان کویت پہنچ گئے۔ ڈالر کی متبادل کرنسی لائے تو 100% ٹیکس لگاؤں گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک کو خبردار کر دیا۔ کہا بین الاقوامی معیشت میں امریکی ڈالر کے متبادل کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹرمپ نے بھارتی نژاد کشپ پٹیل کو ڈائریکٹر FBI نامزد کر دیا۔ اور لازوال دھنوں کے خالق نثار بزمی کا یوم پیدائش، چلو اچھا ہوا تم بھول گئے، اے بہارو گواہ رہنا، ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا، اور دیگر لازوال گیتوں کی دھنیں ترتیب دی۔